السلام علیکم۔ فارسی کی کلاس میں آج ہم پڑھیں گے جملے، اور یہ جملے انہی الفاظوں پر مبنی ہیں جو الفاظ ہم نے کل کی کلاس میں پڑھی تھی، اور ہم نے کل پڑھے تھے ورزش پر مبنی الفاظ، اور آج کے جملے بھی ورزش کے الفاظوں پر مبنی ہیں۔ تو آئیں آج کی کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا جملہ دیکھیں، ورزش گاہ آزادی تہران بزرگترین ورزش گاہ ایران است۔ آزادی ورزش گاہ جو تہران میں ہے وہ ایران کا بہت بڑا ورزش گاہ ہے۔ ما ہفتہ قبل 2 بار به استخر رفتیم و شنا کردیم۔ ہم ایک ہفتہ پہلے 2 بار سوئمنگ پول گئے تھے اور ہم نے سوئمنگ کی۔ آقای محمدی ورزشکار است۔ مسٹر محمدی ورزشکار ہیں، یعنی ورزش کرتے ہیں، کھلاڑی ہیں۔ او قہرمان کشتی است، وہ کشتی کے کھلاڑی ہیں۔ بیشتر ورزشکاران والی بال و باسکٹ بال قد بلند هستند۔ زیادہ تر والی بال اور باسکٹ بال کے جو کھلاڑی ہیں وہ لمبے قد کے ہوتے ہیں۔ در ورزش فٹ بال، باسکٹ بال، والی بال و پینگ پونگ از توپ استفاده می کنند۔ ان سارے ورزشوں میں، ان سارے کھیلوں میں، فٹ بال، باسکٹ بال، والی بال، ان سارے کھیلوں میں فٹ بال کا استعمال کرتے ہیں۔ پدرم به ورزش دوی میدانی بسیار علاقه دارد۔ میرے والد کو ورزشوں میں سے ریس والا ورزش بہت زیادہ پسند ہے۔ ورزش یعنی کھیل۔ او ہر روز حدوداً 3 کلومیٹر می دود۔ وہ روزانہ تقریباً 3 کلومیٹر دوڑتے ہیں۔ ورزشکاران ہنگامی کے مسابقے می دہند۔ ورزشکار یعنی کھلاڑی جب مقابلہ کرتے ہیں، گاہی پیروز می شوند و گاہی شکست می خورند۔ کبھی کامیاب ہو جاتے ہیں اور کبھی ہار جاتے ہیں۔ آقای رضایی مربی ورزش های نظامی است۔ مسٹر رضایی کراٹے والے ورزش کے کوچ ہیں۔ او به سالن ورزشی می رود و تکواندو درس می دهد۔ وہ ورزش کے میدان میں جاتے ہیں یا ہال میں جاتے ہیں اور لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں۔ ہادی داور فٹ بال است۔ ہادی فٹ بال کا ریفری ہے۔ او ہنگام مسابقه 90 دقیقه به همراه بازیکنان در زمین فوتبال می دود۔ وہ کمپٹیشن کے وقت 90 منٹ کھلاڑیوں کے درمیان فٹ بال کے ارد گرد گھومتا ہے یا دوڑتا ہے۔ خواہرم هم درس می خواند هم ورزش می کند۔ میری بہن پڑھتی بھی ہے، ورزش بھی کرتی ہے۔ او ہر روز به کلاس تیراندازی می رود۔ وہ روزانہ تیراندازی کی کلاس میں جاتی ہے۔ اچھا، اب ہم سیکھیں گے ایک نئی چیز، وہ ہے لفظ خوردن، اور خوردن کے مختلف جگہوں میں خوردن کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے اسی طرح سے ایک چیز پڑھی تھی، وہ تھا زدن۔ زدن کو بھی ہم نے مختلف جگہوں پہ استعمال کیا، شان زدن، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے اسے خوردن کو بھی ہم مختلف جگہوں میں استعمال کریں گے۔ اگر آپ لوگوں کو زدن سمجھ میں آ گیا ہے تو خوردن بھی آپ لوگوں کو سمجھنے میں بالکل آسانی ہوگی۔ اور جس نے زدن والی کلاس اٹینڈ نہیں کی ہے وہ اس کلاس کو ضرور اٹینڈ کریں، اس کے بعد یہ چیز سمجھنے میں آپ لوگوں کے لیے بالکل آسانی ہوگی۔ دیکھیں، سب سے پہلے خوردن، خوردن یعنی کھانا، اور یہ لفظ کھانا کھانے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے مختلف جگہوں میں اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آئیں اسے سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں خوردن، خوردن میں سرما خوردن، سرما خوردن، سرما ہم پڑھ کے آئے ہیں، سرما یعنی سردی کا لگنا، خوردن یعنی لگنا یا کھانا۔ سرما خوردن سردی کا لگنا، شکست خوردن ہارنا یا ہار جانا، زمین خوردن، زمین خوردن یعنی گرنا۔ اس کے بعد یہ دیکھیں کتک خوردن، کتک یعنی مکہ کھانا یا تھپڑ کھانا، اسے کتک کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے گل خوردن یعنی گرنا، سر خوردن پھسلنا، قسم خوردن یعنی قسم کھانا، اور اسی طرح سے یہاں پہ غذا خوردن کھانا کھانا۔ تو اس لفظ خوردن کو ہم بہت ساری جگہوں پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے جملے، انہی خوردن کے الفاظوں پر مبنی جملے ہوں گے تاکہ ہماری یہ چیزیں مضبوط ہو جائیں۔ دیکھیں سب سے پہلا جملہ، ما ہر روز 3 بار غذا می خوریم، صبحانے، نہار، شام۔ ہم روزانہ 3 بار کھانا کھاتے ہیں، ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا۔ نادر پارسال در مسابقه پینگ پونگ از حسن شکست خورد۔ نادر گزشتہ سال ٹیبل ٹینس کی کمپٹیشن میں حسن سے ہار گیا۔
بچه در هوای برفی بازی کردند و سرما خوردند. بچے ٹھنڈی ہواؤں میں، برفیلی ہواؤں میں بچوں نے کھیل کود کی اور اس میں انہیں سردی لگ گئی. ہادی در دادگاہ به قاضی گفت. ہادی نے کورٹ میں قاضی سے کہا، وکیل سے کہا، من قسم میخورم کہ از صادق پولی نہ گرفتم. میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نے صادق سے کوئی پیسے نہیں لیے. مریم ہنگام دویدن زمین خورد و دست و پایش زخمی شد. مریم دوڑنے کے وقت گر گئی اور اس کے ہاتھ اور پاؤں زخمی ہو گئے. جمشید دیروز به 3 نفر دعوی کرد و از آنها کتک خورد. جمشید کل 3 لوگوں سے اس نے لڑائی کی اور ان لوگوں سے اس نے مکے کھائے یعنی مار کھائی. دیروز ماشینم روی برف سر خورد و با یک ماشین دیگر تصادف کرد. کل میری گاڑی برف کے اوپر سے پھسل گئی اور ایک دوسری گاڑی کے ساتھ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو یہ تھی ہماری آج کی کلاس. کل کی کلاس میں انشاءاللہ کل کی کلاس ہماری آخری کلاس ہوگی. اس کے بعد سے ہم فارسی کی کتاب نمبر 3 کو کھولیں گے اور کتاب نمبر 3 کو پڑھیں گے. تو کتاب نمبر 3 کتاب نمبر 2 سے ایک لیول زیادہ مشکل ہے. انشاءاللہ کتاب نمبر 3 سے ہم شروع کریں گے باقاعدہ سے جملے بنانا، جملے لکھنا، صرف لکھنے پہ کام ہوگا ہمارا. تو آج کی کلاس سے اگر آپ لوگوں کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے اور مزید اسی طرح سے محنت کر کے اور کلاسز اٹینڈ کر کے مزید کچھ سیکھنے کی چاہ ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں. اور اگر آپ لوگوں کو میرے پڑھانے کا طریقہ مشکل لگ رہا ہے تو آپ لوگ مجھے بتا بھی سکتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے مزید آسانیاں بھی کر سکتی ہوں. تو آج کے لیے اللہ حافظ.